لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذكري السمع نصر يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر يم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا امداد کن امداد کن حضرت جو ہم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا روح اعظم دستگیر بگرداب برا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ مکشتی اے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد الدین چشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ کے بعد آقا نامدار قدری تاجدار محبوب پروردگار شافع روز شمار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیت السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ
ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. اپنی تمام تر رحمتیں برکتیں لٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی فیوزات و برکات کو امت مسلمہ تک پہنچا کر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور آج اس کا آخری جمعہ جو کہ جمعۃ الوداع ہے، اس جمعۃ الوداع کی رحمتیں اور برکتیں عنقریب ہم سے یہ بھی دور چلی جائیں گی، اور پھر ہمیں پورے 1 سال کے بعد یہ مہینہ اور یہ دن نصیب ہوگا. ہم یہ نہیں جانتے کہ آئندہ سال یہ بابرکت مہینہ اور اس بابرکت مہینے کے یہ رحمت اور برکت والے جمعے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں. اس لیے جو وقت مل رہا ہے، جو لمحات ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان ہاتھوں میں موجود لمحات کو ہم اپنے لیے ایسے یادگار بنا لیں کہ اگر زندگی وفا نہ بھی کرے تو ہمارے یہ گزرے ہوئے لمحے ہمیں اس جہاں میں بھی کامیابی دلوا دیں اور آخرت میں بھی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی دلوا سکیں. کیونکہ دنیا مومن کے لیے دار العمل ہے. دنیا میں مومن اچھے کام اچھے عمل کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد جب اس کی آخرت کے مراحل شروع ہوں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ اچھے اجر و سلوک کا مستحق ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے بابرکت مہینے، ایسے بابرکت ایام عطا فرماتا ہے کہ ہر دن اپنے ساتھ ایک نئی بزرگی لاتا ہے، ایک نئی عظمت لاتا ہے، اور مسلمان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کرم کیا، تیرے اوپر فضل کیا کہ مجھے تیرے پاس بھیجا، تو اس دن اور اس دن کے لمحات کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جا. اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی جبین نیاز کو جھکا دے، عاجزی و انکساری کا اظہار کر کے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کر لے. اللہ رب العالمین کی رحمت خود آگے بڑھ کے تیرا شکریہ. تو آج ہمیں جمعۃ الوداع نصیب ہوا ہے، اور یہ جمعہ ہمیں 27ویں شب رمضان کے ساتھ نصیب ہوا. 27ویں شب رمضان جو جمہور کے نزدیک شب قدر بھی ہے، وہ شب قدر جس کی قدر کوئی قدر والا ہی جانتا ہے. جس میں کی گئی عبادت، جس میں کی گئی ریاضت، وہ اللہ کے نزدیک 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے.
اور پھر مہینے میں دن بھی شامل، رات بھی شامل، لیکن عبادت رات کی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس رات میں کی گئی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے. اس لیے یہ مومن کی خوش نصیبی ہے کہ شب برات اور پھر اس کے فوراً بعد جمعہ المبارک کا دن نصیب ہوا. ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے شب قدر کسی اور دن میں آئے اور جمعہ پھر اس کے بعد آئے. تو شب قدر جو نہ صرف 1000 مہینے سے افضل ہے بلکہ وہ نزول قرآن کی بھی رات ہے. نزول قرآن جس میں رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اپنا کلام نازل فرما کر اس کو بیت العزت میں رکھا اور پھر حسب ضرورت تدریجاً اپنے محبوب کے قلب اطہر پر کم و بیش 23.5 سال کے عرصے میں نازل فرما کر مکمل کیا. اس لیے ہم شب قدر کے فضائل و برکات سمیٹنے کے بعد اب ہم اس میں نازل ہونے والے قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے فضائل کو یاد کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنے قلوب و اذہان میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کلام جو تمام کلاموں سے افضل قرار پایا ہمیں عطا فرمایا، آخر اس کا مقصد کیا ہے، آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی. کیا صرف قرآن پڑھنا کافی ہے یا قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے؟ کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف پڑھ کر مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے یا قرآن کا کوئی اور حقیقی تحقیقی مقصد بھی ہے؟ اس لیے قرآن آج کے دور میں ہے اللہ کا کلام، ازل سے ابد تک اللہ کا کلام رہے گا، لیکن قرآن اس امت کے ہاتھوں میں آ کر بہت شب قدر میں نازل ہونے والا قرآن اس امت کے ہاتھوں میں آ کر بہت بے قدر ہو رہا. اس رات میں یہ کلام نازل ہوا، وہ رات شب قدر قرار پائی اور 1000 مہینے سے بہتر و افضل قرار پائی، لیکن اس امت کے ہاتھوں میں قرآن بہت بے قدر ہو رہا. کیوں؟ کہ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو بھلا دیا. تو جب اللہ کے کلام کی ہم نے بے قدری کی، جب اللہ کے کلام کی ہم نے بے توقیری کی، تو پھر رب العالمین نے دنیاوی آفات، دنیاوی مصائب، آلام، بیماریاں، مصیبتیں ہم پر مسلط کر دی. وہ امت کہ جس نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہو کر ساری دنیا کی انسانیت کی امامت کرنی تھی، اللہ کے کلام کی بے توقیری کر کے ساری دنیا کی اقوام سے معاشی میدان میں پیچھے رہ گئی، ترقی کی وہ منازل نہ حاصل کر پائی جو اس کا مقدر تھی.
ترقی کے وہ منازل نہ طے کر پائے جس کے ذریعے اس امت نے عروج حاصل کرنا تھا، اور آج پھر پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے بیٹھے۔ اس لیے آج یہ امت ذلت کے دروازے سے گزر کر پستی کی تہ میں گرتی چلی جا رہی ہے، اور زوال کا شکار ہو کر اغیار کا اعلی کار بنتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کی طرف واپس آنا پڑے گا، ہمیں صاحب قرآن کی طرف واپس آنا پڑے گا، ہمیں اپنے مقصد حقیقی کی جانب واپس آنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر جو چند سانسیں یا چند گنے چنے لوگوں کی وجہ سے جو ہماری نئی شہیدت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ جن چند گنے چنے لوگوں کی وجہ سے آج اسلام کا نام باقی ہے، آج مسلمان کا نام باقی ہے، جو لوگ حقیقی مقصد کو بھلائے نہیں بلکہ وہ حقیقی مقصد کو مشن سمجھ کر آگے چل رہے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور پھر ان کے بعد آگے نئی نسل اس منصب یا اس مشن کے لیے تیار نہ ہوئی تو پھر نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان رہے گا، کیونکہ ہم اسلام سے ہیں، اسلام ہم سے نہیں ہے، ہم اسلام سے ہیں۔ اسلام ہے تو ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر اسلام نہیں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے قرآن کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ قرآن ہے کیا؟ یہ کتاب ہے عربی میں لکھی ہوئی، کہیں زیر زبر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کہیں زیر زبر کے بغیر پڑھی جاتی ہے لیکن سمجھی کہیں جاتی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے نہیں، وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ کرتی کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہدی للمؤمنین یا ہدی للمسلمین نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں یا مومنوں کو ہدایت دیتی ہے، نہیں، مسلمان ہوگا مومن ہوگا اس کا کمال یہ ہوگا کہ وہ متقی ہوگا۔ مسلمان بھی ہو مومن بھی ہو، لیکن مسلمان بھی ہو مومن بھی ہو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے پیش نظر ہر وقت آخرت ہو، اللہ رسول کی ذات ہو، تو وہ متقی ہے۔ اپنے دنیاوی فائدے کی بجائے اپنے اخروی فائدے کو ترجیح دے، اپنے ذاتی فائدے کی بجائے اجتماعی فائدے کو ترجیح دے، وہ متقی ہے۔ اپنی دنیاوی لذت کو اپنی آخرت کے لیے قربان کر دے، وہ متقی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ ایسی کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ہدایت دیتی ہے ڈرنے والوں۔ اب اللہ سے ڈرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، دغا نہیں دے گا،
پھیرے گا، اللہ رسول کے سامنے کبھی اپنی نفسانی خواہش کو نہیں ٹھہرنے دے گا۔ جہاں اللہ رسول کا حکم آ گیا وہاں پر وہ اپنا سر جھکا گا، چاہے اس میں اس کا دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ ہو، اپنا دنیاوی نقصان برداشت کر لے گا، لیکن اپنی ایمان، اپنی زمین کا سودا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا اپنے دنیاوی مفاد کی بجائے اپنے آخرت کے فائدے کو پسند کرتا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ رب العالمین جب فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، کہ پہلی بات اس میں شک نہیں ہے، اس میں تم شک کر ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، کیونکہ جیسے جیسے تم اس کو پڑھو گے، جیسے جیسے تم اس کو سمجھو گے، یہ تمہیں اپنا فیض عطا کرے گا، جیسے جیسے تم اس کی وسعتوں میں اپنے آپ کو گم کرو گے، جیسے جیسے تم اس کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاؤ گے، یہ اپنے فیضان سے تمہارے دل و دماغ منور محبر کرتا چلا جائے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہمیں ڈر کیسے نصیب ہو، اللہ کا ڈر کیسے نصیب ہو؟ اللہ کا ڈر ہمیں اس ذات سے ملے گا جو ذات یہ قرآن لے کر آیا، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور تمہارا جو رب ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ بس اس ذات کی حقیقت تمہارے لیے اتنا ہی جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے۔ پہلی اس کی تعریف، پہلے اس کا تعارف کیا ہے؟ پہلے اس کی کہ وہ لم یلد ہے، پھر وہ ولم یولد ہے، پھر ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس لیے اگر تمہارے سامنے کوئی عقیدہ تثلیث رکھے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عقیدہ تثلیث کو رد کر کے فوراً اپنے دل اور دماغ میں عقیدہ توحید کو لے آؤ کہ میرا قرآن مجھے بتاتا ہے کہ میرا رب الہ واحد و الہکم الہ واحد ہے، میرا رب واحد ہے، میرا رب وہ ہے جس کی شان وحدت میں مخفی ہے، اور اس نے اپنی وحدت کو بظاہر کثرت میں چھپا رکھا ہے۔ اس لیے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب ایمان کی معرفت ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے صاحب ایمان کی معرفت ضروری ہے کہ صاحب ایمان ذات مصطفیٰ، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو بھیجا، اللہ نے قرآن کو مسلمان کے لیے بھیجا۔ مسلمان کب بنتا ہے؟ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین اسلام پر جب تم عمل کر لو گے تو پھر تم اسلام کے احکام پر عمل کرتے کرتے تمہارے باطن کے اندر جو ایمان کا چراغ جلا رکھا ہے، اس ایمان کے چراغ میں احکام پر عمل کرتے کرتے تم اس میں عمل کے تیل کو بڑھاتے چلے جاؤ گے۔ جب عمل کا تیل بڑھتا جائے گا تو ایمان کے چراغ کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، ایمان کے چراغ میں نور کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب تمہارے اس دل میں جلائے ہوئے چراغ کے نور سے تمہاری پوری ہستی روشن ہو جائے گی، پھر تم اپنے ایمان کو کامل کر دو، تو پھر تم مومن بن جاؤ۔ اس لیے
مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک درجے میں اپنے اسلام کو رکھے، دوسرے درجے میں اپنے ایمان کو رکھے۔ تو اب وہ یہ دیکھے کہ جو اس نے کام اسلام کے حکم کے مطابق کیا ہے، اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے جو بھی کام کیا ہے، اب وہ اس سے یہ دیکھے کہ آیا اس کام کے کرنے سے اس کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اس کے ایمان میں کچھ برکت آئی ہے۔ اگر اس نے مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ نماز پڑھنے میں اس کو ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی کتنا سکون ملا۔ کیا اب اس کا دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد دوسری نماز کا وقت ہو اور میں پھر مولا کے حضور سرو سجود ہو کر اپنی زمینی نیاز کو جھکا کر پھر وہی لذت اور سکون کی کیفیت میں چلا جائے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اس نے رمضان کا روزہ اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے رکھا ہے، تو کیا وہ روزے کی لذت کو سارا دن محسوس کرنا چاہتا ہے یا صرف بھوک پیاس کے ساتھ وہ افطاری کے وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر مومن نے، اگر مسلمان نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، اپنی فصل کا عشر ادا کیا ہے، تو اس سے اس کا دل مطمئن تو ہے، یہ دل میں ملال ہے کہ آئے میرے مال کا اتنا حصہ نکل گیا، کیا اس پر اس کا دل مطمئن ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک درجے میں اسلام، دوسرے درجے میں ایمان کو رکھے، اور اسلام سے ایمان تک پہنچنے کے لیے وہ دیکھے کہ اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے چراغ میں نور ایمان کا کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کے ساتھ صاحب قرآن سے یہ فیض لیں گے، صاحب قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو پھر ہم اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کے درجے کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ بلندی درجات کی دعا صرف مرحوم کے لیے نہیں ہے، وہ جناب کے لیے بھی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کی بلندی کے درجے زندہ ہو کے طے کرتا ہے، اور جو زندہ ہو کے اپنے ایمان کی بلندی کے درجات کو طے کرتا ہے، یاد رکھیے کہ اس میں اور ہمارے پیچھے جو دعا کرنے والے ہیں کہ یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اس میں بہت فرق ہے۔ ایمان کی جتنی بلندی آپ اپنے عمل سے طے کریں گے، پیچھے دعا کرنے والے، اب چونکہ پیچھے جو دعا کرنے والا ہے اس میں بھی تو اخلاص کی لذت، اخلاص کی چاشنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے دعا کرنے والا کتنا مخلص ہو کے ہمارے لیے دعا کرے، کیونکہ اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ صرف دعا کرنا زبان سے، تو زبان اور دل کا تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام اور ایمان کا تعلق ہو۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ قرآن رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، کیا ہم اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، یا آیا ہم نے قرآن صرف اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے رکھ دیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیش کیا وادی مکہ میں، اس وقت بڑے بڑے نامور شعراء اپنے اپنے کلام کو پیش کر رہے تھے، بڑے بڑے فصحاء اپنی فصاحت اور بلاغت کی جوہر دکھا رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں فصاحت اور بلاغت کا وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ کئی بات، کئی کلام فی البدیہہ کہہ جاتے ہیں، یعنی کہ بس ایک لمحے میں آمد ہوئی، دوسرے لمحے اس کو بیان کر دیا، لکھنے کی ضرورت نہیں، یادداشت کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو فصاحت کا نام دیا گیا۔ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے
معجزات کے بیان میں بارہا مرتبہ آپ سماعت کر چکے کہ رب العالمین نے ہر نبی کو زمانے کی ضرورت کے مطابق اعلیٰ ترین معجزہ عطا فرمایا۔ جس طرح جب مصر میں جناب یوسف علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے تو رب العالمین نے حسن عطا فرمایا، حسن کی بہت قدر کی گئی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، اس وقت مصر میں جادو اپنے عروج پر تھا، تو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ ان معجزوں کے سامنے جادو ناکام ہو کے رہ گیا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو رب العالمین نے حسن صوت کا معجزہ عطا فرمایا، اچھی آواز، اچھا گلا عطا فرمایا کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو فضاؤں میں اڑتے پرندے رک جاتے، پہاڑوں سے گرتا پانی تھم جاتا، شیر خوار بچے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے اور وہ ہماتن متوجہ ہو کے آپ کی تلاوت کو سماعت کرتے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو طب اپنے عروج پر تھی، بڑے بڑے نامور حکماء اپنے فن کے تجربے سے دنیا کو مستفید کر رہے تھے، لیکن جب رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا تو آپ نے مادرزاد نابینا